ارس اقبال صاحب، اگر اوپر دیے گئے منطقی دلائل آپ کے لیے کافی نہیں تھے تو آئیے سنتے ہیں کہ غیر مسلم مفکرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اور انسانیت پر ان کی مجموعی اثر کا تجزیہ کرتے ہیں تو دنیا کے بڑے بڑے سیکولر اور غیر مسلم دانشور انہیں ایک بالکل الگ کیٹیگری میں رکھتے ہیں۔ اس بات کو ایک غیر جانبدار یعنی ایک ان این آبجیکٹو وے اسے اس اینگل سے دیکھنے کے لیے مشہور فرانسیسی مورخ یعنی الفونسے ڈی لامارٹن نے اپنی کتاب ہسٹری ڈی لا ٹرکی میں انسان کی عظمت یعنی ہیومن گریٹنس کو ناپنے کا ایک زبردست پیمانہ دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اگر مقصد کی بلندی یعنی گریٹنس آف پرپس، وسائل کی کمی یعنی اسمالنس آف مینز، اور حیران کن نتائج یعنی اسٹاؤنڈنگ ریزلٹس کسی بھی انسان کی عظمت کے تین بنیادی معیار ہیں، تو آج کی ماڈرن ہسٹری میں کون ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مقابلہ کرنے کی جرأت کر سکے؟ ایک فلاسفر، ایک زبردست مقرر، ایک رسول، ایک عظیم قانون دان، ایک لیجسلیٹر، ایک جنگجو، نظریات کو فتح کرنے والا، اور ایک ایسا لیڈر جس نے بت پرستی ختم کر کے خالص عقلی عقائد کو بحال کیا، وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انسانی عظمت کو جج کرنے کے جتنے بھی سٹینڈرڈ ہو سکتے ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کر ہم یہ پوچھنے پر مجبور ہیں کہ کیا دنیا میں اس سے بھی عظیم کوئی انسان گزر سکتا ہے یا گزرا ہے؟ مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنی مشہور کتاب دی 100 میں انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ بااثر یعنی انفلوئنشل شخصیات پرسنالٹیز کی رینکنگ کی، اور دنیا کو حیران کرتے ہوئے انہوں نے حضرت عیسیٰ بدھ مت کے بانی اور آئزک نیوٹن کو پیچھے چھوڑتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایبسولوٹ نمبر 1 پر رکھا۔ اس نے اپنا یہ فیصلہ کسی عقیدے کی بنیاد پر نہیں کیا، بلکہ خالصتاً ہسٹوریکل فیکٹس، تاریخی حقائق کی بنیاد پر ڈیفینڈ کیا۔ اس نے کہا وہ تاریخ کے واحد انسان تھے جو مذہبی اور دنیاوی یعنی ریلیجیس اینڈ سیکولر دونوں محاذوں پر انتہائی شاندار حد تک کامیاب رہے۔ دنیاوی اور مذہبی اثر و رسوخ کا یہی وہ بے مثال کمبینیشن ہے جو میرے نزدیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ بااثر انفلوئنشل شخصیت کہلانے کا حقدار بنتا ہے۔ مہاتما گاندھی نے اپنے اخبار ینگ انڈیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار اور اسلام کے پھیلنے کے حوالے سے لکھا، مجھے اب سے پہلے بھی زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ ان دنوں میں اسلام نے تلوار کے زور پر دنیا میں اپنی جگہ نہیں بنائی، بلکہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی سادگی، ان کی بے لوث قربانی، وعدوں کی سختی سے پاسداری، اپنے دوستوں اور ماننے والوں سے شدید محبت، ان کی بہادری، ان کا بے خوف ہونا، اور خدا اور اپنے مشن پر ان کا ایبسولوٹ ٹرسٹ تھا جس نے لوگوں کے دل جیتے تھے۔ یہ مہاتما گاندھی کہتے ہیں۔ مشہور آئرش مفکر جارج برنارڈ شاہ نے اپنی کتاب دا جینون اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاشرتی اثر یعنی سوشولوجیکل امپیکٹ کا جائزہ لیا اور انسانیت کے لیے آپ کی اہمیت کو ان الفاظ میں بیان کیا۔ ذرا سنیے گا اویس صاحب، وہ کہتے ہیں، میں نے شاندار انسان کا مطالعہ کیا ہے اور میری رائے میں انہیں انسانیت کا نجات دہندہ، سیویئر آف ہیومینٹی کہا جانا چاہیے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ان جیسا کوئی انسان آج کی ماڈرن دنیا کا لیڈر یعنی حکمران بن جائے تو وہ اس دنیا کے سارے مسئلے ایسے سالو کر دے گا کہ ہمیں وہ امن اور خوشیاں مل جائیں گی جن کی آج کی دنیا کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ سن رہے ہیں ویس صاحب؟ آگے ہی سنیے۔ امریکن مصنف واشنگٹن ارونگ، اس نے اپنی کتاب دا لائف آف محمد میں اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر مادی یا دنیاوی لالچ، جسے میٹیریل ایمبیشن کہتے ہیں، اس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ان کی بڑی عسکری فتوحات نے ان کے اندر کوئی غرور یا تکبر پیدا نہیں کیا، جیسا کہ عام طور پر ان لوگوں میں ہوتا ہے جو ذاتی مقاصد کے لیے جنگیں لڑتے ہیں۔ جب ان کے پاس اپنی زندگی کی سب سے زیادہ پاور تھی، تب بھی انہوں نے بالکل وہی سادگی اور طرز عمل برقرار رکھا جو اپنے مشکل ترین دنوں میں رکھتے تھے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذرا رک کر اس بات پر غور کریں، یہ کسی مسلمان عالم دین یا اسکالر کے جذباتی الفاظ نہیں ہیں، یہ دنیا کے ٹاپ سیکولر ہسٹورین، سائنٹسٹ، فلاسفرز کا مکمل آبجیکٹو اور نیوٹرل فیصلہ ہے۔
جب ایک ایسٹرو فزسسٹ انہیں نمبر 1 مان لے، جب ایک آئرش مفکر انہیں انسانیت کا نجات دہندہ، سیویئر آف ہیومینٹی کہہ دے، اور جب ماڈرن ہسٹری کے ناقدین یعنی کرٹکس یہ مان لے کہ ان جیسا کوئی دوسرا انسان پیدا ہی نہیں ہوا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم اب بھی انہیں ماننے سے انکار کریں گے؟ اگر تاریخ کے اتنے بڑے اور کرٹیکل مائنڈز بھی ان کی عظمت اور سچائی کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں، تو پھر ان کی نبوت کا انکار کرنا کوئی عقلی یا لوجیکل فیصلہ ہے آپ کے خیال میں، یا یہ صرف ایک ضد ہے، ایک سٹبننس ہے؟ اور یہ یاد رکھیں، حق اور سچائی کے سفر میں ضد کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ ویسے اقبال صاحب، اب جب کہ میں نے آپ کو مکمل طور پر منطقی ثبوت دیے ہیں، کیا آپ اپنا الحاد چھوڑ کر اسلام قبول کریں گے یا اپنی انا کا انتخاب کریں گے؟ فیصلہ آپ کا اپنا ہے۔ اللہ حافظ۔